السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا، سب کو تہ دل سے خوش آمدید۔ قرآن کی خاطر سب جمع ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں اور اہل القرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن بھی سب کو اہل القرآن میں شامل فرمائے، اور آپ سب کا آنا یہاں مبارک ثابت ہو، ہم سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے نافع رہیں، ہم ایک دوسرے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی سے ریکویسٹ کروں گی کہ آ کے تلاوت کریں، کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کی ورکشاپ ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے آگے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہر بالقرآن میں شامل فرمائے، اور روز قیامت ماہر بالقرآن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات رکھے ہیں وہ نصیب فرمائے۔ نئے لوگوں کے لیے میں اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام شمیم ارشاد ہے۔ الہدا کا کورس الحمدللہ میں نے 2002 میں کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں کے باقی کورسز، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ اس کا خاص فضل کہ اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل لیول کے اسکالرز اور قراء سے پڑھنے کی توفیق دی۔ قاری محمد ابراہیم صاحب، قاری صہیب صاحب، جو کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جانے جاتے ہیں، اور ان کے بہت سارے
شاگرد بھی انٹرنیشنل لیول پہ الحمدللہ قرآن کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا اور 11 سال مدینہ یونیورسٹی میں رہے الحمدللہ۔ تو پھول نگر ان کا ادارہ ہے، لاہور سے آگے ملتان روڈ پر، تو ان سے مجھے الحمدللہ تجوید، حفظ اور عشرہ قرات پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اس کے بعد الہدا کو جوائن کیا۔ 11 سال سے الحمدللہ یہاں پر تجوید کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ خدمات کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے ہاں اپنی رضامندی اور اپنے دیدار کا باعث بنائیں اس کو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کچھ ماہ پہلے جب حکومت نے ناظرہ قرآن کو اسکول کے سلیبس کا حصہ بنایا، کچھ ٹرینر انہوں نے منتخب کیے، جن میں سے الحمدللہ میرا بھی انتخاب ہوا۔ حکومت کی ٹریننگ جو انہوں نے سلیبس کے لیے دی وہ الحمدللہ لینے کا موقع ملا۔ اسکول ٹیچرز کو بھی اللہ کا شکر ہے، جو حکومت کی طرف سے اسکول ٹیچرز تھی، گورنمنٹ اسکول ٹیچرز، ان کو جنوری میں ٹریننگ دی گئی تھی، جس میں میں بھی شامل تھی، اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اپنے الہدا کے ساتھیوں کو بھی موقع دیں، اور کچھ ہمیں ریکویسٹ آ رہی تھی پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز کی طرف سے، تو اس لیے ہم نے یہ موقع الحمدللہ الہدا نے آرگنائز کیا۔ اس سے پہلے یہ ٹریننگ فیبرری میں بھی دی گئی، جس میں موسٹلی ہمارے ایکس اسٹوڈنٹ تھے۔ ابھی یہ ٹریننگ ہم نے اسپیشل پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز کے لیے ارینج کی ہے۔ چلیں جی، ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ بکلیٹس آپ کو مل رہے ہیں جو ہماری ٹریننگ کا میٹیریل ہے، اس میں موجود ہے۔ ویسے آپ کوشش کرنا کہ آپ ساری توجہ اپنی سامنے رکھیں، کیونکہ یہ ہم نے آپ کو ریکارڈ کے لیے دیا ہے۔ جب آپ بہت اچھا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ سارا سیو کر لیں، بعد میں کچھ بھول نہ جائیں، تو یہ ہم نے اس وجہ سے آپ کو دیا ہے۔ اور آپ سے ایکٹیویٹیز کروائی جائیں گی تو سب پریکٹیکلی ہوگا، تو آپ اس کی طرف توجہ رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب آج یہاں پر اکٹھے ہوئے حق تلاوتی ہی کے لیے، کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا جو حق ہے اس کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا میسج ہے، اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ ہم اس ٹریننگ میں سارے حقوق تو ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن جن دو کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کی بہترین ادائیگی خود کرنا سیکھ سکیں اور پھر آگے سکھانے والے بن سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بیسٹ آف دا پیپل۔ ہمیں سے ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے، اور انسانی فطرت ہے، اللہ نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے کہ اس کو سب سے بہتر ہونا، بہترین ہونا پسند ہے۔ اب یہ خواہش کہاں پوری ہوتی ہے؟ فیشن کر کے، اچھی ڈریسنگ کے ذریعے، اچھی کوکنگ کے ذریعے، ایکسٹرا آرڈنری ڈگری لے کر، ایکسٹرا آرڈنری جاب کر کے، کوئی بڑا عہدہ یا گریڈ لے کے ہم بیسٹ آف دا پیپل بنتے ہیں، یا اللہ کی نظر میں جو بیسٹ آف دا پیپل ہے اس گریڈ کے ذریعے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی یہ ٹائٹل لے سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن سیکھنے والے بن جائیں اور قرآن سکھانے والے بن جائیں، تو پھر ہمیشہ کے لیے بہترین ہو جائیں گے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں، ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا پکا لیں، یا اچھی جاب کر لیں، اچھا گریڈ لے لیں، تو ہم چند لوگوں کی نظر میں تو بیسٹ ہو سکتے ہیں، سب کی نظر میں نہیں، اور ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب تک آپ کے کندھے پہ وہ سٹارز چمک رہے ہیں، آپ کسی عہدے پر ہیں، تو لوگ آپ کو سلیوٹ کریں گے۔ جس دن آپ کے سٹار اترے اس دن آپ کو کوئی سلوٹ نہیں کرے گا۔ لیکن جو یہ عہدہ اپنا لیتا ہے، جو انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، ہر نبی استاد تھا، تو اللہ کی کتاب کو سکھانے والے اور سیکھنے والے تھے۔ ہر نبی نے خود سیکھا اور پھر آگے سکھایا۔
تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمایا. ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم بہترین استاد بن سکیں. پہلے بہترین سیکھیں اور پھر بہترین سکھائیں، اور پھر آخرت میں وہ انعام بھی پائیں جو حدیث میں ملتا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. ماہر قرآن روز قیامت معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. تو صرف دنیا میں بہترین نہیں بلکہ آخرت میں اللہ کے VIP مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ اعزاز نصیب کرے. ان اعزازات اور اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ کی یہ ورکشاپ اور آپ کی یہ ٹریننگ ارینج کی گئی ہے تاکہ آج ہم بہترین سیکھ سکیں اور پھر کل اچھا سکھا سکیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین کام کا موقع دیا ہے ہم سب کو کہ اس قوم کی بنیادوں کو ہم پختہ کر سکتے ہیں. اس قوم کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن کے ذریعے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی اپنی اور اپنی نسلوں کی اور اپنی قوم کی سنوار سکتے ہیں. اس ورکشاپ کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے تاکہ ہم بہترین استاد بن سکیں کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کا آپ سب کو خیال رکھنا ہوگا. حاضری اور اوقات کی پابندی کرنی ہے. اوقات کی پابندی کیونکہ ایک ایک لمحے میں آپ کو بہت ایفیکٹو چیزیں اور نئی چیزیں سکھائی جائیں گی انشاءاللہ. کلاس کی سرگرمیوں میں حصہ لیں. اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ صرف لسنر رہیں گے، آپ خود سیکھ نہیں سکیں گے. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو آپ نے صرف انتظار نہیں کرنا کہ ہمارا مائک بولتا رہے. ہم انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے، آپ کا مائک بھی مسلسل مصروف رہے گا. سب خوشی سے حصہ لیں. اس میں بالکل نہیں آپ نے رہنا کہ یہاں پر تو سیکھے ہوئے لوگ بھی ہیں، کورس کیے ہوئے لوگ بھی ہیں، تو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، میرا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ناظرہ ہی تو ٹھیک کرنے آئے ہیں اور آپ نے کل ناظرہ ٹھیک کروانا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا، اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ ناظرہ ٹیچر ہیں اور آپ کا ناظرہ کمزور بھی ہے اور آج آپ اگر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو کل آپ کس اعتماد کے ساتھ جا کے سکھائیں گے؟ آج آپ سکھائیں گے، آپ کی غلطیاں سامنے آئیں گی، آپ کو بھی ریئلائز ہوگا، ہم بھی آپ پر محنت کریں گے اور اس کی روشنی میں ہی آپ ایک اچھے استاد کے طور پر تیار ہو سکتے ہیں. دیکھیں، استاد ہونا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس میں سے بڑا اعزاز یہ کہ آپ قرآن کے استاد ہیں. ایک ایک حرف پہ نیکیاں. دنیا میں آپ ٹیچنگ کی جاب جب کرتے ہیں تو اس پہ آپ کا کوئی بھی پے اسکیل ہو سکتا ہے، آپ کی مرضی کا بھی اور آپ کی مرضی سے کم بھی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بھی ہو، لیکن وہ دنیا تک ہی رہ جاتا ہے. جو ہم کماتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر لگا جاتے ہیں یا ہم پیچھے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن آگے کیا پہنچتا ہے؟ اگر ہم قرآن کے استاد بنتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بونس بھی آتا ہے. ہم صرف دنیا نہیں، ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. وہ صرف دنیا میں نہیں رہے گا، وہ آخرت میں بھی ٹرانسفر ہوگا انشاءاللہ، اور پھر مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا. تو اس کے لیے کلاس کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر بہترین استاد بننے کی کوشش کریں. 100% حاضری انشاءاللہ. میں امید کروں گی کہ آپ چونکہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن کر آئے ہیں تو آپ اس کو ضرور اہمیت دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کی صورت میں ہی آخر میں آپ سرٹیفکیٹ پا سکیں گے. ہماری ورکشاپ کے مقاصد: آئین پاکستان آرٹیکل 31 کے تحت قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیمات کو لازم بنانا، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو لازم بنایا گیا ہے تو ہم بھی اس کو اپنے سلیبس میں ضروری بنائیں گے انشاءاللہ. عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی اور سہولت فراہم کرنا، یہ آرٹیکل 31 ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. قرآن پاک کی درست طباعت اور اشاعت کو محفوظ کرنا، اس کے مطابق خود کو تیار کرنا، یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے. اسکول میں ناظرہ قرآن کے مضمون کی اہمیت اجاگر کرنا. آپ اسکول ٹیچرز ہیں، آپ کے اپنے دل میں امپورٹنس ہوگی تو آپ بچوں کے اندر امپورٹنس ڈال سکیں گے. ایک سروے ہوا تھا کچھ سال پہلے کسی اسکول پر کہ بچوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ ٹیچر کون ہیں، تو جو رزلٹس سامنے آئے اس میں سائنس اور انگلش ٹاپ پر تھے. سائنس اور انگلش کی ٹیچرز جو تھیں وہ سب سے فیوریٹ ٹیچرز تھیں، اور سب سے آخری نمبر جو ملا تھا وہ اسلامیات کی ٹیچر کو ملا تھا. یعنی کہ بہت کم بچوں نے لائک کیا اسلامیات کی ٹیچر کو. جب اس پہ سرچ ہوئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو سب سے مقدس کتاب ہے اسی کی ہی لائک سب سے کم ہیں، تو وجہ یہ نکلی کہ سائنس اور انگلش پڑھانے والے ٹیچرز اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر تھے، اور صرف ماسٹر نہیں تھے،
بلکہ وہ پڑھاتے ہوئے ایسی ٹیکنیکس استعمال کرتے تھے، اتنا انٹرسٹنگ وے میں پڑھاتے تھے کہ بچے اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ بہت لیتے تھے، وہ ان کے لیے ایزی بہت ہو گیا تھا۔ لیکن اسلامیات کی ٹیچرز، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسپیشل اسلام کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ پتہ ہی ہے مجھے اسلامیات پڑھانا کون سا مشکل ہے، جس کے نتیجے میں جب ہم خود ماسٹر نہیں ہوتے، اپنے سبجیکٹ میں ایکسل نہیں کیا ہوا ہوتا ہم نے، تو پھر ہم پڑھانے کی وہ گرپ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے پڑھانے میں وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے اندر چونکہ اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی، تو ہم دوسروں کے دلوں میں بھی اس کی وہ محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو ہم سب کو جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے دل میں اسلامیات کی، اسلامک سٹڈیز کی، قرآن کی، حدیث کی وہ ویلیو، وہ قدر، وہ اہمیت ہے جو ہونی چاہیے، جو آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ میں اپنی نسلوں کو اسلام سے جس طرح محبت کرنے والا دیکھنا چاہتی ہوں، کیا میں اتنی محبت ٹرانسفر کر رہی ہوں؟ اور کیا میرا وے آف ٹیچنگ ایسا ہے کہ بچے اس میں انٹرسٹ لیں؟ صرف انٹرسٹ ہی نہیں، وہ آسان بھی ہو۔ کیا ہم ناظرہ ایسے پڑھاتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں بچہ ٹیوشن کی اکیڈمی میں کتنے شوق سے جاتا ہے، اور ناظرہ کی باجی کے پاس کیسے جاتا ہے۔ جب قاری صاحب آتے ہیں ان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اور اکیڈمی کا ٹائم 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ ہم قاری صاحب کو کہاں بٹھاتے ہیں اور ہم ٹیوٹر کو کہاں بٹھاتے ہیں، ہم اس کو کتنی فیس دیتے ہیں اور ہم اس کو کتنی فیس دیتے ہیں، اور پھر اس کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہے، اور آخر میں ریزلٹس کیا آتے ہیں۔ بچہ کس سے محبت کرتا ہے، کس سبجیکٹ میں ایکسل کرنا چاہتا ہے، بڑے ہو کے کیا بننا چاہتا ہے۔ تو کون سا بچہ بڑے ہو کے مولوی بننا چاہتا ہے، قاری بننا چاہتا ہے، اسلامک سٹڈیز کا ٹیچر بننا چاہتا ہے۔ کسی باہر کے ملک کے حکمران نے پاکستان کا دورہ کیا، صدر ایوب کی حکومت تھی اس وقت، تو کسی اسکول کا انہوں نے وزٹ کیا، پاکستان کی کسی اسکول کا، اور بچوں سے پوچھا بچے آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں۔ ایک ایک بچے سے سلام لیا اور پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا پائلٹ، کسی نے انجینئر، کسی نے ڈاکٹر، جو ہم بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں نا، میرا بیٹا بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بڑے ہو کے پائلٹ بنے گا۔ تو بچوں نے وہی کہا جدھر ہم راستہ دکھاتے ہیں اور جو محبتیں ہم ان کے اندر جنریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے صدر ایوب کو کہا، صدر صاحب اپنی قوم کی فکر کیجئے، آپ کی قوم میں کوئی بچہ بڑے ہو کے استاد نہیں بننا چاہتا۔ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے۔ جس قوم کے معمار نہ ہوں، یا معمار بھی بیمار ہوں، ایسے ہوں جو قوم کو اس عظیم پیشے کے لیے وہ شوق اور محبت نہ دے سکیں کہ آگے بڑھ کر وہ فیوچر میں قوم کو، اس کے فیوچر کو بنانے والے ہوں، اس کی تعمیر کرنے والے ہوں، تو پھر آپ کی قوم بہت جلد ڈوب جائے گی۔ تو یہ کس نے ڈیولپ کرنا ہے؟ ڈاکٹر کو دیکھ کر بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ کو دیکھ کر شوق ہوتا ہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے۔ کیا میں ایسی قرآن ٹیچر ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹ، میرے بچے، میری قوم کے بچے یہ خواہش کریں کہ میں بھی بڑے ہو کے یہ بنوں گا؟ تو یہ کس کا کام ہے؟ اسکول میں ناظرہ قرآن کے مضمون کی اہمیت اجاگر کرنا ہم سب کا کام ہے۔ اگر ہم اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ بتائیں ذرا، اچھی تلاوت سن کے کس کا دل نہیں کرتا کہ میں بھی ایسی کروں؟ کرے گا یا نہیں؟ اگر اسکول ٹیچر اچھی تلاوت کرے گی اور شوق سے پڑھائے گی، آسان اور انٹرسٹنگ وے میں پڑھائے گی، تو ہر بچہ کہے گا کہ میں نے بڑے ہو کے قاری بننا ہے، قرآن ٹیچر بننا ہے، مولوی بننا ہے، اسلام کا خادم بننا ہے انشاءاللہ۔ اس کو اپنا مشن بنانا ہے ہم نے، صرف جاب نہیں۔ انبیاء کا مشن ہمارا مشن ہے، کیونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ تیسرا مقصد صوتی طریقہ تدریس کے تحت تجوید کے بنیادی قواعد اور ناظرہ کی مشقیں متعارف کروانا۔ حکومت پاکستان نے جو ناظرہ کا نیا طریقہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس کا نام ہے صوتی طریقہ تدریس۔ آپ کو جو ٹریننگ دی جائے گی وہ صوتی طریقہ تدریس کی دی جائے گی انشاءاللہ۔ آگے چل کے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ آپ سے متعارف کروانا ہے اور اس کی ایکسرسائزز انشاءاللہ۔ چوتھا مقصد کم وقت میں آسان اور دلچسپ طریقے سے بچوں کو ناظرہ پڑھانے کی رہنمائی کرنا۔ 3 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں کہ آپ کیسے ناظرہ ٹیچر بنیں گے۔ نمبر 1، کم وقت میں۔ بچہ
3 4 سال میں صرف قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے. 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے, قرآن مکمل نہیں ہوا ہوتا کم وقت میں. آج کا بچہ مونٹیسری میں ہی کتنی سائنس پڑھ چکا ہوتا ہے, کتنی انگلش سیکھ چکا ہوتا ہے, وہ اپنے رب کا کلام کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اتنا پوٹینشل ہے اس کے اندر کہ وہ غیروں کی زبان سیکھ رہا ہے, انسانوں کی زبان سیکھ رہا ہے, تو کیا وہ اپنے رب کی کتاب نہیں سیکھ سکتا؟ سیکھ سکتا ہے نا. میں نے 4 سال کا بچہ بھی دیکھا جس نے ایڈوانس تجوید سیکھی ہوئی تھی. ابھی کل میں نے کسی بچے کی ویڈیو دیکھی جس نے صرف 4 ماہ میں قرآن حفظ کیا, اور وہ اتنا خوبصورت پڑھتا ہے کہ آپ قاری مشاری کو بھی بھول جائیں گے. اور اس کے پیچھے تھا کیا؟ اس کی ماں دنیا میں نہیں تھی, اور اس کی ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بڑے ہو کے حافظ قرآن بنے. تو یہ مائیں اور استاد ہوتے ہیں جو قوموں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں محبت کے ساتھ, محنت کے ساتھ. اچھی مائیں, اچھے استاد اچھی قوم کو پیدا کرتے ہیں. تو کم وقت میں نمبر 2 آسان طریقے سے, اور نمبر 3 دلچسپ طریقے سے. یہ 3 الفاظ آپ نے اپنے وے آف ٹیچنگ میں یاد رکھنے ہیں اور یہ کروانے ہیں انشاءاللہ. حکومت نے جب سلیبس دیا تو ٹیچرز نے بہت شور مچایا, اور انہوں نے کہا کہ 5th تک ناظرہ امپاسبل ہے, ٹو مچ ہے یہ سلیبس. یہ ٹو مچ نہیں ہے. ہم انگریزوں کا سلیبس تو 10 سال کی عمر میں کتنا کچھ پڑھا دیتے ہیں, ایک رب کی کتاب نہیں پڑھا سکتے. کیوں ہم نے شور مچایا؟ ہم کر کے دکھائیں. اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں وہ 10 سال سے کم عمر کے بچے کو حفظ بھی کروا رہے ہیں. ہم بچے کو ناظرہ نہیں پڑھا سکتے؟ ہمارے دماغ صاف ہونے چاہیے, ہمارا دل ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ کم وقت میں آسان اور دلچسپ طریقے سے آپ سب یہ عزم کریں کہ میں بھی قرآن انشاءاللہ اتنی محبت اور اتنی دلچسپی سے پڑھاؤں گی کہ بچے کو جتنا انٹرسٹ سائنس میں, انگلش میں, میتھ میں ہے, انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ قرآن میں انٹرسٹ لے گا انشاءاللہ. ورکشاپ کے بارے میں آپ کی کیا توقعات ہیں؟ چلیں اب آپ کی باری. کون بتائے گا؟ آپ کیا سوچ کے آئے؟ میں کیا سیکھ کے آؤں گی, میں کیا بن کے آؤں گی؟ میں گھر میں بچوں کو قرآن کلاس کروا رہی ہوں, اور وہی بات ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے بچوں کو قرآن مکمل ہونے میں. قاعدے پہ بھی بچے 3 سال 4 سال لگا دیتے ہیں, کہ وہ طریقے دیکھے جائیں کہ کیسے بچوں کو ہم تھوڑا جلدی کروا سکتے ہیں. اور کچھ کوسچن بھی تھے اس حوالے سے, تو جس لحاظ سے میں ذہن میں رکھ کے ہی آئی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے ان سوالات کے جوابات آپ کو نصیب فرمائے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فواد سے آگے آدھا گھنٹہ. میں اصلاح اسکول میں جاب کرتی ہوں راولپنڈی میں. ہماری چھٹیاں تھیں, ابھی کچھ دنوں کے لیے میں نے جانا تھا اپنے گاؤں. تو جب ورکشاپ کا پتہ چلا الوداع میں, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ شاید یہ میرے لیے موقع ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں وہاں جا کے بھی کچھ دنوں کے لیے کچھ بچوں کی اور لیڈیز کی کلاسز. یہ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ میرے لیے ہی ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں ساری زندگی خود کو ضائع کرتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں وہ فلاں وہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے, وہ اس لیے اتنی ترقی کر گیا, وہ اتنا آگے نکل گیا. یہ کسی اور کو گاڈ گفٹیڈ کہہ کے نا ناشکری کرنا ہے. کیا میرے رب نے مجھے بہت سارے گفٹ نہیں دیے؟ انسان بنایا, اشرف المخلوقات, مسلمان بنایا, بہترین انسانوں میں سے بہترین, پھر اہل القرآن بنایا, پھر بہترین پیشہ نصیب کیا, قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرمایا. ہم گاڈ گفٹیڈ نہیں ہیں؟ ویسے تو گفٹ بہت سارے ہیں, آج سارا دن بھی لگا دیں تو گفٹ نہیں گن سکتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے جسم کے اندر ہی اتنے گفٹ ہیں, ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ واقعی ہمارے لیے اللہ کا گفٹ ہوتا ہے, جو موقع ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے, اور ان گفٹ سے, ان اعزازات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. میں سیالکوٹ سے آئی ہوں, اور میں کیونکہ آن لائن پڑھاتی ہوں, تو میرے پاس ایک 6 سال کی بچی ہے. تو میری خواہش یہ تھی کہ مطلب مقصد اصل میں یہ تھا کہ میتھڈولوجیز سیکھنے کا, کیونکہ ٹریننگ کے اندر میتھڈز ہوتے ہیں. آتا تو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اپلائی کیسے کرنا ہے, اتنے چھوٹے بچے کو پڑھانا کیسے ہے. پہلے میں نے اس کی مدر سے کہا کہ ہم بہت سلو جا رہے ہیں. اب اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ کیا وہ مجھ سے پڑھنا چاہتی ہے,
کیونکہ ہم پہلے سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، اس میں کہانیاں سنتی ہوں، پھر اس کی باتیں سنتی ہوں اسکول کی، اور پھر میں اس کو پڑھاتی ہوں. تو مجھے لگا کہ میں اسے ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں اپنا، اس کا بچی کا. تو میں نے کہا اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے پڑھنا چاہتی ہے، اب 1-2 دن لے لیں اور پھر میں پڑھاؤں گی، میں اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے ہی پڑھنا ہے، میں اب اچھا پڑھوں گی اور زیادہ اچھا پڑھوں گی تاکہ میں جلدی پڑھ سکوں. اور دوسرا یہ کہ اس کو جو چیز اچھی لگ رہی تھی وہ تھی اس کے ساتھ باتیں کرنا اور اس کو چیز آسان بنانا. تو وہ تھی میتھڈولوجیز، اور میں یہاں پہ آئی بھی صرف میتھڈولوجیز کے لیے زیادہ. صوتی طریقہ تدریس میں آپ سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ناظرہ سیکھیں گے، آپ کو الگ سٹوریز نہیں سنانی پڑیں گی انشاءاللہ.